انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم، معزز سامعین کرام، آج عید الفطر ہے۔ مسلمانوں کا مذہبی تہوار ہے، مسرت اور خوشی کا یوم ہے۔ ماہ رمضان میں روزہ اور تراویح کی تکمیل پر دیگر نفلی عبادات کی باقی مہینوں کی بنسبت کثرت پر مسلمان اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ عید کے دن مسلمانوں کی اجتماعیت کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ملنے اور مبارکباد دینے کا دن بھی ہے۔ عید کے دن مسلمان ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، باہم بغل گیر ہوتے ہیں اور معانقہ کرتے ہیں۔ عرض میں نے یہ کرنا ہے، یہ سب کچھ اوپر سے نہیں ہونا چاہیے، رسم کے طور پہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ ملاپ اور تعلق قلبی ہونا چاہیے۔ ہمارے آج کے زمانہ میں حالات اس قدر ابتر ہو چکے ہیں کہ مسلمان کے احترام سے عاجز آ چکا ہے۔ انسانی اخلاق اور شرافت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ اختلاف رائے کو برداشت نہ کرنے میں ہم حد سے گزر چکے ہیں۔ اپنا نظریہ، خواہ وہ مذہبی ہو یا سیاسی، جبراً دوسرے پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سلسلہ میں تمام اخلاقی قدریں پامال کر دیتے ہیں، جبکہ قرآن کریم کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، انہیں بھائی بن کر رہنا چاہیے، بھائیوں جیسا تعلق، پیار اور محبت ظاہر کرنا چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ مسلمان کہتے کسے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف کچھ یوں کی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچے، اس کی زبان کی ایذا سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ رہے،
ہاتھ کی ایذا سے بھی محفوظ رہے۔ ان دو اعضاء کا ذکر حدیث مبارکہ میں اس وجہ سے ہے کہ عام طور پر ایذا انہی دو کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے، وگرنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ زبان اور ہاتھ سے ایذا نہ پہنچائے اور ٹانگوں سے ایذا پہنچانا شروع کر دے۔ کسی بھی طرح مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کسی دوسرے مسلمان کو ایذا پہنچائے۔ یہاں ایک بات اور ذکر کرتا چلوں، ایک حدیث مبارکہ میں غالباً مسلم میں ہے، المسلم من سلم المسلمون کی جگہ المسلم من سلم الناس کے الفاظ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو ہی نہیں، لوگوں کو ایذا پہنچانے سے بچے، خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ جہاد کے احکامات اپنی جگہ ہیں، میدان جہاد سے ہٹ کر مسلمان کے لیے روا نہیں ہے کسی کافر کو بھی ایذا پہنچائے۔ ہمارے آج کے معاشرہ میں، آج کے دور میں، ہمارے آج کے حالات میں سیاسی اختلافات کی وجہ سے، مذہبی اختلافات کی وجہ سے ہم اس حد تک بغض اور کینے کا شکار ہو چکے ہیں، اس حد تک عدم برداشت کا شکار ہو چکے ہیں کہ دوسرے کی رائے سننے کا حوصلہ کھو دیا ہے۔ کفر کا فتویٰ ہماری زبان پر ہے، طعنہ اور بہتان ہمارے دماغ میں گھوم رہا ہوتا ہے، الزام اور غیبت کا تو کہیے ہی کچھ نہ۔ ہماری شریعت ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتی۔ ہماری شریعت اختلاف رائے کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کرنے کا کہتی ہے، اور صحابہ کرام ہمارے آئیڈیل ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کی اقتداء کر لوگے ہدایت پا جاؤ۔ تو ہم اپنی رائے کے اختلافات میں صحابہ کرام کو بطور آئیڈیل پیش نظر کیوں نہیں رکھتے؟ صحابہ کرام میں بھی اختلافات ہوئے ہیں، اجتہادات کے مختلف ہونے کی وجہ سے ان کی آراء مختلف ہوئی ہیں، لیکن ایک دوسرے پر فتویٰ بازی نہیں کی، ایک دوسرے کا احترام ملحوظ خاطر رکھا۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما اور دونوں کے طرفداروں کے مابین فقط رائے کا اختلاف ہی نہیں ہوا، بلکہ جنگ ہوئی ہے، قتل و قتال ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود آپس میں پیار محبت، اسلامی تعلق، جسے قرآن نے انما المؤمنون اخوہ کہا، نبی کے فرمان نے المسلم اخو المسلم کہا، اس کو آپ ملاحظہ کیجئے وہ کس حد تک مضبوط اور مستحکم تھا۔ مورخ طبری نے تاریخ طبری میں واقعہ لکھا ہے، جنگ صفین کے دوران ایک رومی بادشاہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دھمکی پر مشتمل خط لکھا، میری اطاعت قبول کرو وگرنہ میں حملہ کرنے والا ہوں۔ جب یہ خط مسلمانوں کے ہاں پہنچا، حضرت علی کے پاس پہنچا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی خبر ہوئی۔ انہوں نے رومی بادشاہ کو حضرت علی سے پہلے جواب دیا اور کہا، او رومی کتے، اپنے اس ارادے سے باز آ جا، وگرنہ سب سے پہلا شخص جو علی کا سپاہی بن کر
تیرے خلاف میدان عمل میں اترے گا وہ معاویہ بن ابی سفیان ہوگا۔ ہم بہت دور نکل چکے ہیں، بہت دور نکل چکے ہیں۔ یہ ہماری آئیڈیل شخصیات ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جو نبی کی تعلیم و تربیت کا شاہکار ہے، جو انبیاء کے بعد پوری انسانیت سے افضل ہے، ساری امت کے عابد و زاہد مل کر بھی جن کے ایک فرد کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے، اختلافات کے باوجود آپس کے تعلقات کیسے تھے۔ ایک اور واقعہ ذکر کرتا ہوں، اس سے بھی آپ اندازہ کیجیے۔ جنگ صفین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے حامی تھے، ان کے طرفدار تھے۔ حضرت معاویہ اور ان کی جماعت کے خلاف لڑتے تھے۔ جب جنگ بندی ہوتی، دسترخوان لگتے، کھانا کھانے کا وقت آتا، امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمہ اللہ نے سیرت خلفائے راشدین میں لکھا ہے، حضرت علی کی فوج سے نکلتے، حضرت معاویہ کی فوج میں آ جاتے، ان کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے۔ ایک دن حضرت معاویہ بھی موجود تھے۔ کسی نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا، ابو ہریرہ یہ کیا دوغلی پالیسی ہے، لڑتے ادھر سے ہو، کھانا ادھر سے کھاتے ہو، یا تو لڑائی بھی ادھر سے کیا کرو یا پھر کھانا بھی ادھر سے کھایا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے، نہ بھائی نہ، ایسا نہیں ہوگا، جو چیز جہاں کی اچھی ہے وہاں سے لیں گے، لڑائی ادھر سے اچھی ہوتی ہے لڑیں گے ادھر سے، کھانا ادھر کا اچھا ہوتا ہے کھائیں گے ادھر سے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، وہ حضرت ابو ہریرہ کی بات سن رہے تھے اور مسکرا رہے تھے، سن کے مسکرا رہے تھے۔ اب کون برداشت کرے آج کے زمانے میں کہ اس کے خلاف لڑنے والا اس کے دسترخوان سے کھانا کھائے اور کھانے سے فارغ ہو کے پھر اس صف میں چلا جائے جو اسی کے خلاف برسر پیکار ہو۔ ان کی لڑائی بھی اصولوں پہ تھی، اللہ کی رضا کے لیے تھی، انا کی نہیں تھی۔ وہ انما المومنون اخوہ کی عملی تصویر تھے، المسلم اخ المسلم کی عملی شکل تھے۔ تو ہمیں ان سے رہنمائی لینی چاہیے اپنے اختلافات میں، خواہ وہ ہمارے اختلافات مذہبی ہوں یا ہمارے اختلافات سیاسی ہوں۔ ہمارے آج کے دور میں مذہبی اختلافات تو شاید وہاں تک نہیں پہنچے جہاں تک ہمارے سیاسی اختلافات پہنچ چکے ہیں۔ ابھی شاید 2 دن پہلے میڈیا پہ یہ خبر آئی کہ ضلع سرگودھا کی تحصیل بھلوال کے ایک کالج کا اسٹوڈنٹ سیاسی بحث مباحثے میں قتل ہو گیا اور دنیا سے جاتا رہا۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمیں اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں کسی کی رائے کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے، اپنا نظریہ خواہ سیاسی ہو یا مذہبی اسے جبراً مسلط کرنے سے گریز کرنا ہوگا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، سباب المومن فسوق، مومن کو گالی دینا یہ فسق ہے، نافرمانی ہے، وقتالہ کفر، اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے قتل الناس جميعا، گویا پوری انسانیت کو قتل کیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے کسی ایک کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی۔ ہم اپنے سیاسی اختلافات کی وجہ سے بڑا چھوٹا دیکھنا بھول چکے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں بغض پیدا ہو چکا ہے، ایک دوسرے کا کینہ پیدا ہو چکا ہے، یہ ہمیں مغفرت سے دور کر رہا ہے۔
جس شخص کا دل کینے اور بغض سے پاک ہو، حسد سے پاک ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ صحابہ کرام دل کے بغض سے پاک ہونے کو مغفرت اور جنت کا ذریعہ قرار دیتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا ابھی اس طرف سے ایک شخص مسجد میں داخل ہونے والا ہے، وہ جنتی ہے، اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لے، اس طرف سے مسجد میں داخل ہونے والا ہے۔ اتنی دیر میں ایک صحابی آئے، حدیث کے شارحین نے لکھا ہے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کی داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، تازہ وضو فرما کے آئے تھے، بیٹھ گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ختم ہوئی، وہ جانے لگے تو حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ ہو لیے اور کہنے لگے چچا جان میں 2-4 دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میرے والد کے ساتھ میری انبن ہو گئی تو میں 2-4 دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بھتیجے کوئی بات نہیں، آپ میرے ساتھ رہیے۔ حضرت عامر بن عاص ساتھ کیوں رہنا چاہتے تھے؟ فقط یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی نے اس شخص کو جنتی کہا ہے، میں دیکھوں تو صحیح یہ ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے انہیں جنتی کہا، جنتی ہونے کی بشارت دی، فقط یہ جانچنے کے لیے تاکہ وہ عمل میرے علم میں آئے، میں بھی اس کو شروع کر دوں۔ تو حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابی اپنے گھر لے گئے، ان کا بھی بستر بچھا دیا، اپنا بھی بستر بچھا لیا۔ رات کو دونوں بستر پہ دراز ہوئے تاکہ سو جائیں۔ اب حضرت سعد بن ابی وقاص تو سو گئے، عامر بن عاص کو نیند نہ آئی کیونکہ یہ سونے کے لیے ان کے ساتھ گئے ہی نہیں تھے، یہ تو اس لیے گئے تھے کہ میں دیکھوں صحیح چچا رات کو کون سا عمل کرتا ہے، کون سا ذکر کرتا ہے، کون سی عبادت کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت سنائی۔ حضرت عامر کہتے ہیں میں ساری رات جاگتا رہا اور چچا جان سوتے رہے، وہ سو رہے تھے، میں ساری رات جاگتا رہا کہ کب اٹھیں کوئی ذکر کریں، کب اٹھیں تہجد پڑھیں، کب اٹھیں کوئی عمل کرے، یہاں تک کہ فجر کی اذانیں ہو گئی، وہ ساری رات سوئے رہے۔ جب فجر کی اذان ہوئی تو مجھے بھی اٹھایا اور لے کے مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ کوئی اضافی کام انہوں نے نہیں کیا۔ جب 2-3 دن اس طرح گزر گئے، روزانہ کا یہی معمول، تو حضرت عامر بن عاص کہنے لگے چچا جان میں اجازت چاہتا ہوں، میری کوئی میرے باپ سے انبن نہیں ہوئی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو اس بندے کو دیکھ لے، آپ کو اللہ کے نبی نے جنتی فرمایا، تو میں اس جستجو میں تھا کہ میں آپ کے ساتھ رہ کے، آپ کے قریب ہو کے آپ کا وہ عمل معلوم کر لوں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت دی۔ میں نے آپ کے ساتھ رہ کے دیکھا آپ تو بس فرائض و واجبات کی پابندی کرتے ہیں، فرائض و واجبات کی ادائیگی کرتے ہیں، اضافی عمل تو آپ نے کوئی نہیں کیا۔ تو صحابی نے کہا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں فرائض و واجبات کی ادائیگی کرتا ہوں، اضافی میں نے کوئی عمل نہیں کیا۔ تو پھر اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی کہا کس عمل کی وجہ سے؟ صحابی فرمانے لگے ایک عمل مجھے یاد آتا ہے، شاید اس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے میرے بارے میں یہ بات فرمائی۔ پوچھا چچا جان وہ کون سا عمل ہے؟ تو صحابی کہتا ہے وہ عمل یہ ہے کہ میرے دل میں کسی کا حسد، بغض اور کینہ نہیں ہے، میں اس حال میں سوتا ہوں کہ میرے دل میں کسی کے بغض اور حسد کا میل نہیں ہوتا۔ صحابی نے کہا اب مجھے سمجھ آئی
کہ اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت کیوں سنائی ہے۔ اور ہمارے دلوں میں کدورتیں کتنی بڑھ چکی ہیں، سیاست کی وجہ سے بھی۔ ہمارے مذہبی اختلافات ہم نے وہاں تک نہیں پہنچنے دیے، ہم نے بڑی رواداری کو فروغ دیا ہے، ہم نے عدم برداشت کی حوصلہ شکنی کی ہے، برداشت کو فروغ دیا ہے، ہم نے فرقہ واریت کو کمزور کیا ہے مذہبی بنیادوں پہ، لیکن اب سیاسی بنیادوں پہ اتنا تگڑا ہو کے سامنے آ گیا کہ بات قتل و غارت گری تک جا پہنچی۔ یہ المیہ ہے آج کا، یہ المیہ ہے۔ آپ دیکھیں گے میڈیا پہ عید پڑھنے کئی لوگ آئیں گے، کسی کو جوتے مارے جائیں گے، کسی کو ٹماٹر مارے جائیں گے، کسی پہ انڈے پھینکے جائیں گے، کوئی کسی کو چور کہے گا، کوئی کسی کو چور کہے گا، حتیٰ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حرم کو بھی معافی دینے کے لیے تیار نہ ہوئے، یہاں تک پہنچ گئے۔ اپنے دلوں کو صاف کیجیے، اپنے دلوں کو صاف کیجیے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی میں خطبہ دیا، اور انہوں نے خطبے میں یہ بات کہی کہ میں دو باتوں کی وجہ سے، اپنی دو خوبیوں کی وجہ سے، دو عملوں کی وجہ سے یہ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا کرے گے، دو عملوں کی وجہ سے۔ وہ دو عمل کون سے ہیں؟ صحابی رسول نے فرمایا، ایک عمل تو یہ، ما آذیت بلسانی احدا، میں نے اپنی زبان سے کسی کو کبھی تکلیف نہیں پہنچائی۔ ما آذیت بلسانی احدا، میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ اور دوسرا عمل کون سا ہے؟ لا اجد فی قلبی غلا لاحد، لا اجد فی قلبی غلا لاحد، میں نے اپنے دل میں کسی کا بھی کینہ نہیں رہنے دیا، اپنے دل میں کسی کا کینہ پیدا نہیں ہونے دیا۔ یہ ہمارے لیے تعلیمات ہیں۔ ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی غیبت سے بچنا چاہیے، بہتان لگانے سے بچنا چاہیے۔ ہمارے دن رات کے مشاغل میں عزیز ترین مشغلہ کسی کی برائی کرنا ہے، کسی کی غیبت کرنا ہے۔ سید الفقہاء، امام الائمہ، سراج الامہ، تلمیذ الصحابہ، امام سواد اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ، یہ ہم عصر تھے، ایک زمانے کے اکابر تھے۔ کسی نے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ سے پوچھا، آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ کیسے آدمی ہیں؟ تو حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا، وہ آخرت کے اعتبار سے بڑا بخیل ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں فرمایا، بڑا بخیل آدمی ہے۔ یہ بات سن کر پوچھنے والا چونک گیا کہ بھئی کیسے بخیل ہیں؟ تو حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا، وہ اتنا بخیل ہے، اپنی نیکی کسی کو دیتا ہی نہیں اور دوسروں کی ڈھیروں نیکیاں روزانہ لے لیتا ہے، اپنی کسی کو ایک دینے کے لیے تیار نہیں اور دوسروں کی گٹھڑیوں نیکیاں روزانہ جمع کر لیتا ہے۔ پوچھا کیسے؟ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا، ابو حنیفہ وہ شخصیت ہیں جو نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں نہ کسی کی غیبت سنتے، نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں نہ کسی کی غیبت سنتے ہیں، اس لیے وہ اپنی نیکی کسی کو نہیں دیتے، اور ان کی لوگ غیبت کرتے ہیں حسد کی بنا پہ، بغض کی بنا پہ، تو وہ ان کی نیکیاں خود لے رہے ہیں، کیونکہ جو کسی کی غیبت کرتا ہے، غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں چلی جاتی ہیں جس کی غیبت کی جاتی ہے۔ تو سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کہا، ابو حنیفہ بڑا بخیل آدمی ہے، وہ اپنی نیکی کسی کو دیتا نہیں اور دوسروں کی لے لیتا ہے، ڈھیروں لے لیتا ہے۔ تو ہم کیوں اپنی نیکیاں کسی کو دیں اور کسی کے گناہ اپنے کھاتے میں ڈالیں؟ ہمیں
اچھے طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے۔ الزام اور بہتان کا تو سوچیے بھی مت، تانا دینے کا سوچیے بھی مت، برے نام اور لقب سے کسی کو پکارنے کا سوچیے بھی مت۔ قرآن کہتا ہے لا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے القاب کے ساتھ نہ پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد سب سے بری چیز کیا ہے؟ برے نام سے کسی کو پکار، برے نام سے کسی کو پکارنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت ابو ذر صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے ایک غلام کو کہہ دیا یبن السودا، اے کالی کلوٹی ماں کے بیٹے، اے کالی کلوٹی ماں کے بیٹے۔ اس غلام کی ماں کالی تھی، یہ نہیں کہ کالی نہیں تھی، کالی تھی۔ تو کالی ہونے کے باوجود ابو ذر نے کہہ دیا یبن السودا، اے کالی کلوٹی ماں کے بیٹے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ نے کہا یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیۃ، اے ابو ذر تیرے اندر اب بھی جاہلیت کی بو ہے، جاہلیت کی بو ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ ہم مذہبی بنیادوں پر بھی سیاسی بنیادوں پر بھی کیا کچھ نہیں کہہ رہے، کہاں تک نہیں پہنچ گئے۔ عید کا دن ہے، اس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، مصافحہ کریں گے، باہم بغلگیر ہوں گے، معانقہ کریں گے، رسمی طور پہ نہیں، دل سے کیجیے۔ برداشت کرنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کیجیے، برداشت کرنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کیجیے۔ ہم اپنا نظریہ کسی پہ مسلط نہ کریں، خواہ وہ سیاسی ہو یا مذہبی ہو۔ اگر کسی کو آپ بات کوئی کہیں بھی، اگر کسی کو آپ بات کہیں بھی تو بات اچھے انداز سے کہیں، نرم انداز سے کہیں۔ اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے، نبی کا طریقہ یہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کی جانب پیغمبر بنا کے بھیجا تو انہیں نصیحت کی قولا لہ قولا لینا، قولا لہ قولا لینا، کہ جا کے نرم لہجے میں بات کرنی ہے، نرم بات کرنی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام والمسلمین علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حق بات، حق نیت اور حق طریقے سے کی جائے وہ دل پہ ضرور اثر کرتی ہے۔ حق بات، حق نیت اور حق طریقے سے کی جائے وہ دل پہ ضرور اثر کرتی ہے۔ اور ہم جس طرح بات سمجھاتے ہیں گالی دے کے، الزام لگا کے، افراتفری مچا کے، اس طرح ضد میں اضافہ ہوتا ہے، فہم میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اس طرح عداوت میں اضافہ ہوتا ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے، دلیل سے بات کرو، نرم لہجے میں کرو، شائستگی کے ساتھ کرو۔ خلیفہ ہارون الرشید صاحب کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ جمعہ پڑھنے کے لیے کسی مسجد میں چلے گئے، جب مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے گئے، خطیب صاحب دھواں دار تقریر کر رہے تھے، بازو چڑھائے ہوئے، پسینے سے شرابور، اور موضوع کیا تھا؟ خلیفے کی ایسی تیسی، بادشاہ ایسا ہے، بادشاہ ایسا ہے، بادشاہ ایسا ہے۔ اس وقت کے بادشاہوں میں برداشت ہوتی، بڑے نیک ہوتے تھے، جمعہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ تو بادشاہ صاحب نے بڑے تحمل کے ساتھ، بڑی بردباری کے ساتھ جمعہ پڑھا، سارا خطاب سنا۔ جب خطاب ختم ہوا، خطیب صاحب اپنے حجرے میں گئے تو بادشاہ بھی اٹھ کے حجرے میں چلا گیا۔ لوگ بھی بیٹھے تھے، بادشاہ صاحب بھی جا کے بیٹھ گئے۔ آخر میں بادشاہ صاحب نے، خلیفہ ہارون الرشید نے ایک سوال کیا، مولانا صاحب ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی پوچھئے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ بڑے ہیں یا حضرت موسیٰ بڑے تھے؟
آپ بڑے ہیں یا حضرت ہارون بڑے تھے؟ رتبہ آپ کا زیادہ ہے یا ان دو پیغمبروں کا؟ خطیب صاحب کہنے لگے یہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ پیغمبر تو پیغمبر ہوتے ہیں، نبی تو نبی ہوتے ہیں، ان کے مقام اور مرتبے کو کوئی کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ان کا مرتبہ زیادہ ہے۔ پھر خلیفہ صاحب نے دوسرا سوال کیا، اچھا یہ بتائیے کہ خلیفہ ہارون الرشید زیادہ برا ہے یا فرعون زیادہ برا تھا؟ وہ کہنے لگا یہ بھی آپ نے کیا پوچھ لیا، کہاں خلیفہ ہارون الرشید اور کہاں فرعون جیسا بدبخت؟ فرعون تو بڑا لعین تھا، خلیفہ مسلمان ہے، خلیفہ نیک ہے۔ تو پھر خلیفہ کہنے لگے اللہ نے آپ سے اچھی ہستیوں کو خلیفے سے برے بندے کی طرف بھیجا، آپ سے اچھے اشخاص کو، آپ سے اچھے افراد کو ہارون الرشید سے برے بندے کی طرف بھیجا، تو پتہ کیا نصیحت کی تھی؟ قولا لہو قولا لینا، نرم بات کرنا، قولا لہو قولا لینا۔ اور آپ نے تو ایسی تیسی پھیر کے رکھ دی۔ اور جب خلیفہ صاحب نے بتایا کہ ہارون الرشید میں ہی ہوں، برداشت میری آپ دیکھ لیں، اس وقت پھر ٹانگیں کانپنے لگی۔ تو ہمیں بات بھی سلجھے طریقے سے کرنی چاہیے اگر ہم کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں، اگر سمجھانا چاہتے ہیں سلجھے طریقے سے، وگرنہ سلجھا طریقہ نہ ہو تو ماحول خراب ہوتا ہے۔ ایک مولانا صاحب نے گفتگو میں کہہ دیا اگر سید شرک کرے گا تو جہنم میں جائے گا، سید بھی جہنم میں جائے گا۔ زور دیتے دیتے سیدھے ہو گئے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ سید کو بھی جہنم میں ڈالے گا۔ جب یہ بات خطیب صاحب نے کہی تو لوگ تو مشتعل ہو گئے کہ انہوں نے سید کو جہنمی کہہ دیا، سید کو جہنمی کہہ دیا۔ لوگ مشتعل ہوئے، ہلہ گلا شروع ہو گیا۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ یار وہاں ایک بڑے مفتی صاحب ہیں، آپ ان کے پاس چلے جائیں، یہ مسئلہ جا کے ان سے پوچھ لیں۔ بڑے مفتی صاحب ہیں کہ سید جہنم میں جائے گا کہ نہیں جائے گا۔ تو لوگ ان کے پاس چلے گئے، ساری حقیقت بتائی کہ مولانا صاحب نے اپنی گفتگو میں یہ بات کہی ہے کہ سید جہنم میں جائے گا، اب آپ بتائیں حقیقت کیا ہے؟ مفتی صاحب ساری بات سن کے سمجھ گئے کہ بات خطیب صاحب نے درست کی ہے لیکن غلط انداز سے کی ہے۔ بات صحیح تھی، انداز غلط تھا، بات صحیح تھی، الفاظ کا چناؤ غلط تھا، بات صحیح تھی، ڈھنگ سے نہیں کی۔ کہنے لگے مفتی صاحب سمجھدار تھے، کہنے لگے نہیں بھائی، سید کہاں جہنم میں جائے گا؟ ہو سید، ہو صحیح سید، شریعت کا پابند، اور جہنم میں چلے جائے، یہ کیسے ہوگا؟ اور پھر ساتھ بات سمجھا بھی دی۔ کہنے لگے باقی سید بڑا آدمی ہے، اگر خود جہنم میں جانا چاہے تو کوئی روک بھی نہیں سکتا، بڑا آدمی ہے، اب اس کے سامنے کون اڑے؟ اگر خود جانا چاہے، شرک کرے، بدعت کرے، شریعت کی نافرمانی کرے، اگر خود جہنم میں جانا چاہے تو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ تو اگر صحیح بات بھی غلط انداز سے کی جائے، حق بھی غلط انداز سے بیان کیا جائے تو وہ بھی اپنا اثر کھو دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں حق سنانا چاہیے، حق گھسیڑنا نہیں چاہیے، حق سنانا چاہیے، گھسیڑنا نہیں چاہیے۔ تو صحیح بات، صحیح نیت اور صحیح طریقے سے کی جائے تو وہ ضرور اثر رکھتی ہے، نفرتیں نہیں پھیلتی، عداوتیں پیدا نہیں ہوتی۔ ہمارا آج کا المیہ یہ ہے، ہم مذہب اور سیاست دونوں کی بنیاد پر حدود سے باہر نکل چکے ہیں، ہمارے ہاتھ ایک دوسرے کے گریبانوں پہ جا رہے ہیں۔ خدا را ہم اپنے رویے درست کریں، ہم اخلاقی قدریں پہچانیں، شرافت پہچانیں، اختلاف کے اصول اور دائرے معلوم کریں، اختلاف کے اصول اور دائرے اپنے اندر برداشت پیدا کریں، دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں، احترام کرنا سیکھیں،
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مسجد میں تشریف لے گئے۔ امام شافعی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مسجد میں تشریف لے گئے۔ امام ابو حنیفہ نماز میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع الیدین کے قائل نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ نماز میں رفع الیدین کے قائل نہیں ہے، امام شافعی قائل تھے۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کی مسجد میں گئے تو امام صاحب کے شاگردوں نے انہیں نماز پڑھانے کے لیے آگے کر دیا، امام شافعی کو نماز پڑھانے کے لیے آگے کر دیا۔ پہلے حوصلہ کیا امام صاحب کے شاگردوں نے، انہوں نے فقہی اختلافات کے باوجود امام شافعی کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ آگے امام شافعی کا ظرف دیکھیے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ کی مسجد میں امام ابو حنیفہ کے مصلی پہ نماز رفع الیدین کے بغیر پڑھا دی۔ نماز پڑھائی، رفع الیدین نہیں کیا، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھائی۔ جب نماز پڑھا چکے پھر کسی نے پوچھا کہ آج آپ نے رفع الیدین نہیں کیا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس قبر والے کے احترام میں نہیں کیا۔ اختلاف تو اولا غیر اولا کا ہے، تو میں نے اس کا احترام کیا ہے۔ یہ ایک دوسرے کا احترام تھا، حیا تھا۔ اگر اختلاف ہو بھی جائے تو اس کا کوئی دائرہ ہوتا تھا، اس کا کوئی دائرہ ہوتا تھا۔ آج ہم اپنے سیاسی اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، قتل و غارت گری تک پہنچنے والے ہیں۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، اپنے دلوں کو ایک دوسرے کے بغض اور کینے سے پاک کریں اور حسد سے پاک کریں۔ یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں جو عبادت کی ہے، جو ریاضت کی ہے، اس کی برکات محفوظ کرنے کی کوشش کریں، اس کے انوارات کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ میں عرض کیا کرتا ہوں یہ رمضان کا مہینہ جو گزرا ہے یہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ نے ہماری نمازوں کی عادت بنائی ہے۔ 20 رکعت تراویح اضافی مسلمانوں پہ اللہ اور اس کے رسول نے لاگو کی، مشروع ہوئی۔ تو جب 20 رکعت تراویح روزانہ ہم پڑھیں گے، اشراق الگ ہے، تہجد الگ ہے، جب اس قدر ہم نفلی عبادت کریں گے تو تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ رمضان کے بعد فرضی عبادت ہماری کبھی نہیں چھوٹ سکتی۔ جو فرائض اور واجبات ہیں، فرض اور واجب نماز ہیں، اتنی ڈبل نمازیں ہم نے پڑھی۔ 20 رکعات فرائض و واجبات کی ہے 24 گھنٹے میں، 20 رکعت ہی ہم نے تراویح پڑھی، ڈبل ہو گئی۔ جو تہجد، اشراق وغیرہ دیگر نوافل ہیں وہ ٹربل تک لے جاتے ہیں۔ اب تراویح بھی گئی، اگر ہم نفل بھی نہ پڑھیں تو اس عادت کی وجہ سے فرائض و واجبات کی تو پابندی کر سکتے ہیں۔ یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان میں ہم نے سحری کروائی، ماہ رمضان میں افطاریاں کروائیں، خرچ کرنے کا جذبہ لے کر ہم نے صدقۃ الفطر دیا۔ تو جب اس طرح ہم خرچ کر رہے تھے، طبیعت میں نرمی آ چکی تھی، ترس کا مادہ پیدا ہو چکا تھا، تو کیا پھر ہم زکوٰۃ ادا کرنے سے پیچھے ہٹیں گے؟ اس تربیت کو محفوظ کریں۔ صدقۃ الفطر کے لیے نصاب کی شرط ہے، مگر سال گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ سال نہیں بھی گزرا تو صدقۃ الفطر ادا کر دیا۔ نصاب کے مالک نہیں بھی بنے تو سحری کراتے رہے، افطاری کراتے رہے، خرچ کرتے رہے، تو کیا اس عادت سے زکوٰۃ کا حوصلہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا؟ یہ تربیت کی جا رہی تھی، یہ ٹریننگ کا مہینہ تھا۔ ان عادات کو سنبھالا جائے، انوارات و برکات کو پختہ کیا جائے، مستحکم کیا جائے، زائل ہونے سے بچایا جائے۔ پھر رمضان کا روزہ رکھ کے ہم نے اس قدر محنت کی کہ گناہوں کو چھوڑنے کی عادت پختہ ہو گئی۔ اب تھوڑی سی محنت کر کے اسے کچا ہونے سے بچایا جائے۔ رمضان میں کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، مباشرت چھوڑ دی، حالانکہ باقی مہینوں میں یہ سب حلال ہے۔ رمضان کے مہینہ میں
اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پہ چھوڑ دیا، اپنے اوپر حرام قرار دے لیا۔ اگر رمضان کے مہینہ میں اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کی وجہ سے کھانا پینا، جماع کرنا، بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا جو باقی مہینوں میں 24 گھنٹے کے لیے حلال ہوتا ہے، رمضان کے مہینے میں چھوڑ رہے ہیں اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اللہ اور اس کا رسول دیکھ رہا ہے، تو رشوت، سود، چوری، زنا، شراب، ان سب چیزوں کو چھوڑنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ایسا ہے کہ اللہ دیکھتا ہے، ان کے کرنے سے رسول ناراض ہوتے ہیں، تو یہ ہماری مشق ہو گئی، اس عادت کو پختہ کر لیا جائے۔ اسے زائل ہونے سے بچا لیا جائے۔ اور پھر اعتکاف میں جو حضرات بیٹھے ان کی تو حج تک کی تیاری ہو گئی، گھر سے باہر، بیوی سے دور، بچوں سے دور، اعتکاف 10 دنوں کا ہے، حج کی عبادت 10 دنوں کی نہیں ہے۔ اعتکاف 10 دنوں کا ہے، حج کی عبادت 10 دنوں کی نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے ہم بے شک 40 دن وہاں رہیں، لیکن یہ عبادت 10 دنوں کی نہیں ہے۔ تو اس سے حج کے لیے اپنا گھر چھوڑنا، بیوی بچے چھوڑنا، اس کی مشق ہو گئی۔ نماز تراویح میں قرآن سنا، تراویح میں قرآن سنایا، اس سے تلاوت کی مشق ہو گئی، قرآن سننے اور سنانے کی عادت بن گئی۔ اور یاد رکھیے سال میں 2 مرتبہ قرآن کریم کو ختم کرنا یہ قرآن کا حق ہے، جو اس سے زائد ہو وہ بلندی درجات کا باعث ہے، حق قرآنی ہے۔ اب ایک دفعہ رمضان میں تراویح کی شکل میں پڑھ لیا، سن لیا، تو کیا دوسرا 11 مہینوں میں ہم پورا نہیں کر سکتے؟ اگر ایک مہینے میں ایک ہو سکتا ہے، 27ویں شب کو ختم کر دیا، 25ویں کو کر دیا، بھائی اگر 25، 23، 21 یا 27 دنوں میں، راتوں میں ایک ختم ہو رہا ہے، تو کیا 11 مہینوں میں بھی ایک نہیں ہوگا؟ یہ اتنے تھوڑے دنوں میں ایک ختم نے ہمیں عادت دی ہے، پختہ کی ہے کہ آگے زیادہ مہینوں میں 11 مہینوں میں ایک کر لینا، قرآن کی تلاوت کا حق ادا ہو جائے۔ اللہ توفیق دے تو اس سے زیادہ پڑھ لینا، درجات بھی بلند ہو جائیں گے۔ تو رمضان نے ہمیں جو اچھائیوں کی عادت ڈالی ہے اس کو زائل ہونے سے بچائیں، اس کو پختہ کریں، اس عادت کو سنبھالیں، انوارات اور برکات کو سمیٹیں۔ جب ہم تھوڑی سی توجہ دیں گے تو انشاءاللہ بے شک شیطان آزاد ہو چکا ہے، لیکن وہ ہمیں ورغلا نہیں سکے گا۔ بے شک شیطان آزاد ہو چکا ہے، لیکن ہم پہ حملہ آور ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ لیکن اگر ہم ڈھیلے پڑ گئے، ہم اگر پہلے سے انتظار میں ہوئے، یار آخری رات ہے، آخری دن ہے رمضان کا، انہوں گزر جان دے پھر کر لیں گے، تو جب ہماری اپنی نیت یہ ہوگی تو پھر شیطان کو ہم پہ حملہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم خود کافی ہیں۔ رمضان میں اسے کچھ نہیں کہنا، رمضان گزر لے تو پھر دیکھ لیں گے، تو اب شیطان کو ہمارے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب ہمارا نفس ہی کافی ہے۔ تو اگر رمضان کے روزوں کی برکت سے ہمارا نفس مغلوب ہوا ہے تو دوبارہ اس کو غالب نہ آنے دیں، دوبارہ غالب نہ آنے دیں، اس تربیت کو محفوظ رکھیں۔ جب ہماری بیٹری لو ہونے لگے گی، اتنی دیر میں اللہ دوبارہ رمضان بھیج دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی یہ عادات پختہ فرمائے، رمضان اور قرآن کی کامل برکات نصیب فرمائے، ہمیں ایک دوسرے سے جو بغض، حسد اور کینہ ہے دلوں میں لے کے بیٹھے ہیں اسے دور کرنے اور اپنے دلوں کو صاف کرنے کی توفیق بخشے۔ ہمارا ظاہر اور باطن اللہ یکساں فرمائے، احترام انسانیت، بڑے اور چھوٹے کی قدر کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان